بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیدنا فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس کے بارے میں بات کرنے کا شرف حاصل کریں گی۔ کون فاطمہ الزہرا؟ سیدہ، صالحہ، ساجدہ، عابدہ، زاہدہ، راضیہ، مرضیہ، ذاکیہ، ازکیٰ، کاملہ، اکملہ، صادقہ، اصدقہ، عالمہ، عاملہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، نجرہ، منورہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک صحابی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قالت فاطمہ، فرمایا فاطمہ۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون؟ قالت زوجہا، فرمایا ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو کلام اور بات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ، سیدہ فاطمہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ کون فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا؟ جس کا باپ سید الانبیاء ہو، جس کا شوہر سید الاولیاء ہو، جس کا بیٹا سید الشہداء ہو، تو وہ خود کیوں نہ سید النساء ہو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا، پس میں جنت کے درختوں میں سے کسی ایک کے پاس کھڑا ہوا اور میں نے اس سے زیادہ خوبصورت، سفید، نرم اور خوشبودار پھل کوئی نہ دیکھا۔ پھر میں نے اس درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا تو میری پشت میں نطفہ بن گیا، اور پھر وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم میں آ گیا، جس سے میری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔ اب جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش پیدا ہو تو فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں، یعنی میں فاطمہ کے سر کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نور میرے بطن میں آیا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگھا کرتی تھی، اور یہ خوشبو مجھے پورے 9 ماہ تک آتی رہی۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ حضرت ام المومنین ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا اکیلی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی جس سے کلام کر کے قریش مکہ کی عورتیں فخر کیا کرتی تھی، اور جس کے ایک پیغام پر پورے شہر کی عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھی، جس کے گھر میں آنا باعث عزت و افتخار سمجھا جاتا تھا، آج وہ اکیلی ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان قریش کی عورتوں کو یہ رنج تھا کہ اس نے اپنے سارے مال و منال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا، اور سائے قریش کے پیغامات ٹھکرا کر ابو طالب کے اس یتیم سے نکاح کر لیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ کی ولادت ہونے والی تھی تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ بیگمات قریش کو بلا لائے، مگر ان عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو ابو طالب کے یتیم کی زوجیت قبول کر کے ہمارے نزدیک گنہگار ہو چکی ہیں، اور تو نے نگری سے درویشی کو بہتر سمجھ رکھا ہے، اس لیے نہ ہم آئیں گی اور نہ تیرے ساتھ تعاون کریں گی۔ جناب سیدہ نے قریشی عورتوں کا یہ جواب سنا تو پریشان ہوگی، غیرت الہیہ جوش میں آئی تو ولادت زہرا کے وقت 4 دائیاں جنت سے بھیج دی۔ حضرت ام المومنین ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے 4 دراز قامت بیبیاں تشریف فرما ہیں، اور پھر انہوں نے آپ کے سامنے ایسے مخاطب ہوئی
کہ ان میں سے ایک بولی، اے ختیجہ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی خادمائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت پر مأمور کیا ہے۔ میں اسحاق علیہ السلام کی والدہ سارہ ہوں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہیں، اور یہ تیسری موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہے، اور یہ چوتھی حضرت آسیہ ہے۔ پھر وہ آپ کے گرد کھڑی ہو گئی اور شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ سیدنا حضرت فاطمہ، حضرت خاتون جنت، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی پیستی تھی اور کثرت سے پیستی تھی کہ مبارک ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، پانی خود بھرتی، گھر میں جھاڑو بھی خود ہی دیتی تھی، روٹیاں بھی خود ہی پکاتی، حتیٰ کہ چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے دماغ چکرا جاتا اور آگ پھونکتے چہرہ اقدس سرخ ہو جاتا۔ ادھر گھر کا تمام کام کاج، ادھر چھوٹے بچے جن کی دیکھ بھال اور پرورش، غریبی اور ناداری، اتنی کہ فاقوں پر فاقے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں لونڈیاں اور غلام تقسیم کیے تو جناب فاطمہ دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور ایک غلام کی درخواست پیش کر دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تجھے غلام سے بہتر چیز سکھاتا ہوں، وہ یہ کہ جب تو سونے لگے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ تو زہرا چکی چلاتے چلاتے نماز عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے چکی چھوڑ دی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت شیر خدا نے دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بنت رسول نماز پڑھ رہی تھی اور ان کی چکی خود بخود آٹا پیس رہی تھی۔ سیدنا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اقدس اتنی بالا ہے، اتنی بلند ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ آپ روزانہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کا ماتھا، آپ کا سر مبارک چومتے۔ ایک دفعہ جب ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ میں آئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب یہ خبر سیدہ فاطمہ کو پہنچی تو آپ دربار رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر آپ میری وجہ سے ان پر ناراض نہ ہونا اور انہیں کچھ بھی نہ کہنا۔ یہ سنتے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور منبر پر تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی ہاشم بن مغیرہ مجھ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اپنی بیٹی علی ابی طالب کو نکاح میں دیں، پس میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے اور ان کی لڑکی سے نکاح کرے۔ بے شک فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جو چیز ان کو غمزدہ کر دے وہ مجھے غمزدہ کرتی ہے، اور جو چیز ان کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر حضرت فاطمہ کی سخاوت، ان کی عظمت کے بارے میں انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔